آئیے دیکھتے ہیں کہ خود ائمہ کا تقلید کے سلسلے میں اور کتاب و سنت کی اتباع کے سلسلے میں کیا کہنا ہے، اماموں کی وصیت اور ان کا عمل منہج کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمبر 1، بے دلیل قول لے یا نہیں لے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کیا کرتے ہیں آپ لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، کوئی آدمی اس کے لیے حلال نہیں کہ ہمارا قول لے جب تک کہ وہ یہ جانتا نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ تو اس کو جب تک کہ دلیل ہماری نہیں جانتا ہے، اس آدمی کے لیے حلال نہیں کہ ہمارے قول کو اختیار کرے۔ امام ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں دلیل کے ساتھ لو، اب پبلک پوری کر رہی کیا ہے، بغیر دلیل کے، اور ہم کو بھی منع کر رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی کون مان رہا ہے؟ ہم مان رہے ہیں کہ آپ مان رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی ہم مان رہے ہیں۔ ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں البحر الرائق کے حاشیے پر ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے رجوع بھی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کل تک آپ ایسا بولو گے، کل آپ حنفی تھے، کل کو آپ فلانی جماعت سے متعلق تھے، اب آپ یہاں آ گئے، اب یہاں سے آپ آگے کہیں جاؤ گے، تو آپ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ آئیے امام ابو حنیفہ کیا کہتے سنتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے کہا اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہ ویحک یا یعقوب، اے یعقوب تیرا برا ہو، لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر بات جو مجھ سے تو سن لیتا ہے اس کو لکھ مت دیا کر، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه في غده، اس لیے کہ آج میری ایک رائے ہوتی ہے، کل میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کل میری ایک رائے ہوتی ہے، پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کس کا طریقہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے۔ چھوڑ دیتا ہوں کا مطلب دل اچھا نہیں لگ رہا آج کل نیا، جیسے گاڑی بدلتا ہے آدمی یا کتاب بدلتا ہے، گھر بدلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ دلیل سامنے آتی ہے، دلیل سامنے آتی ہے، سامنے آنے کے بعد اس بات کو چھوڑ دیتا ہے، اجتہاد کو چھوڑ کے دلیل کو لیتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے۔ کل کو اور قوی دلیل ملے گی اس کو لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ 3 بار کہا نا انہوں نے، آج میری رائے ہوتی کل چھوڑ دیتا ہوں، کل پرسوں 2 بار ہو گئے نا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحیح ہے، یہی منہج صحیح ہے کہ ایک آدمی زندگی میں اس کے سامنے جب بھی دلیل آئے وہ اپنی بات کو چھوڑ کے دلیل کے تابع ہو جائے، چاہے 10 بار اس کو ایسا کرنا پڑے۔ کوئی آدمی بولے گا بہت تھک گئے آپ دلیل کے پیچھے نہیں چلنے کا، ایسا بول سکتا؟ دنیا میں کرتے ایسا، تو یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج نہیں ہوا، اس کے پاس جاؤ نہیں ابھی ٹھیک ہے جان دو، ابھی غلط ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بولتا ہے ایسا؟ صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ایک بزنس میں ہاتھ ڈالا نہیں ہوا، دوسرے میں نہیں، جان دو ابھی غلط ہی کرتے رہنے کا، نقصان تو نقصان، اب چینج نہیں کرنے کا۔ کرتا ہے آدمی ایسا؟ نہیں کرتا۔ دنیا میں برابر سبق لیتا ہے، ترقی کرتا، آگے بڑھتا، صحیح کے پیچھے چلتا، دین میں نہیں، دین میں رک جانے کا، جدھر تھے ادھر ہی۔ کون سی کیا ہے یہ؟ مطلب انسان ہے کیا ہے؟ یہ بھی بات ابن عابدین نے اپنے حاشیے میں نقل کی ہے البحر الرائق ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ کتاب و سنت کے معارض ان کی بات چھوڑ دی جائے۔ کہتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولي، جب میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکراتی ہو، اس کے خلاف ہو، تو میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ بعض حدیثیں ان تک نہیں پہنچی، کل کو پہنچ سکتی شاگرد تک، تو جب ایسا ہو کہ کوئی حدیث میری بات کے خلاف ہو، کس کو چھوڑو گے؟ میری بات کو چھوڑ دو۔ آج پبلک کیا بول رہی؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ دلیل ہو سکتا ہے ہو، تو پھر باقی سب کے پاس نہیں ہے۔ دلیل پیش کرنے کے باوجود آدمی نہیں مانتا ہے، لیکن ان کی دلیل دیکھا نہیں، ہو سکتا ان کے پاس۔ ارے ہو سکتا ہے تیرے سامنے بھی تو دلیل ہے، تو ہو سکتا نہیں ہے تو ہے سکتا ہے نہیں، ہو سکتا ان کے پاس، تو ہو سکتا میں جو موجود ہے اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتركوا قولي، الفلانی نے اس کو العقاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک کے اقوال آپ دیکھیے، امام مالک نے بھی یہی دعوت دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں تو ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، میری بات خطا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتی ہے، میری بات صحیح بھی ہوتی ہے اور اس میں مسٹیک بھی ہوتی ہے، کبھی میں غلطی کرتا ہوں، کبھی میری بات صحیح ہوتی ہے۔
فانظروا فی رأی، میرے اجتہاد میں غور کرو، فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ، میری وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لو، وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوہ، اور ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کا حکم کس کا ہے؟ امام مالک کا۔ کس کے مقابلے میں؟ کتاب و سنت کے مقابلے میں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا امام مالک نے مجھ کو چھوڑ دو، ہم بول رہے ہیں امام مالک کو چھوڑ دو۔ امام مالک کی وہ بات چھوڑ دو۔ کسی کے والد اگر کچھ غلطی کرے، والد کو چھوڑ دیا میں نے، وہ بات چھوڑ دیا، وہ بات چھوڑ دیتا ہے، غلط بات چھوڑ دیتا ہے۔ ان کو نہیں معلوم ہے، شاید نہیں معلوم ہوگا ان کو، تو ان کی وہ بات چھوڑ دیتا ہے۔ ارے ایسا کر، نہیں کرتا میں، ان کو چھوڑ دیا، وہ بات چھوڑ دیتا ہے۔ تو ائمہ تو زیادہ والدین کے مقابلے میں ائمہ علمی اعتبار سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، تو ائمہ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اور علماء کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ہم کو بولیں گے چھوڑو تو بھی نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے یہ اہل ہیں، یہ اہل ہیں۔ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ان کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی بہت ہی جامع اور عمدہ قول ہے، کہتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عبد البر نے جامع میں اس کو ذکر کیا ہے، جامع بیان العلم میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی اور کچھ بات چھوڑنے کی نہ ہو، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لینی ہوتی ہے، باقی جتنے ہیں ان کی ایک بات لینے کی، ایک چھوڑنے کی ہوتی ہے۔ لینے کی بنیاد کتاب و سنت کی موافقت، چھوڑنے کی وجہ کتاب و سنت سے اختلاف۔ امام شافعی کے اقوال دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس۔ اعلام الواقعین میں ابن القیم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اجمع المسلمون، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، اجماع اجماع اجماع، یہ اجماع آ رہا، امام اجماع بیان کر رہے ہیں، امام صاحب اجماع بیان کر رہے ہیں، یہ اجماع نہیں ہے، یہ بھی اجماع ہے۔ کہہ رہے ہیں اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، کلیئر کٹ اس کو سمجھ میں آئے یہ صحیح ہے، لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس، لوگوں میں سے کسی کے بھی قول کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن فلاں صاحب تو ایسا کہتے ہیں، کسی کی وجہ سے سنت چھوڑ نہیں سکتا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے منع کیا ہم کو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے بولنے کی وجہ سے چھوڑی نہیں جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت۔ کہتے ہیں کہ جب تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی کہو، اسی قول کو اختیار کرو، تمہاری بات بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَدَعُوا مَا قُلْتُ، اور میں نے جو کہا چھوڑ دو اس کو، میں نے جو کہا اس کو چھوڑ دو۔ ایک روایت میں ہے فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، فَاتَّبِعُوهَا، تم سنت کی اتباع کرو اور کسی اور کے قول کی طرف تم دیکھو بھی مت، کسی اور کے قول کی طرف دیکھو بھی مت۔ امام النووی نے المجموع میں اور اسی طرح سے دوسروں نے بھی اس کو روایت کیا، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو قولی وان لم تسمعوه منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث وہی میرا قول ہے، چاہے تم نے مجھ سے وہ قول سنا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، کہتے ہیں حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ امام شافعی کو یہ نہیں سمجھتا تھا، امام شافعی کو یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، ہر حدیث، بولے ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، عمل تو سنت پر کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت ہیں، تم اہل حدیث ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، ڈکشنری کے حساب سے صحیح ہے، اصول کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔
امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حدیث، ہر سنت بول رہے ہیں. تو علماء کو معلوم تھا یہ بعد والے ایسی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں سیکھیں گے تو سب آئے گا، نہیں سیکھیں گے تو ایسے ہی کریں گے. حدیث کی فیلڈ میں آدمی نماز کے لیے آ رہا، وضو کر کے آئے گا تو ٹھیک ہے نا، تھوڑا بھیجا صحیح کر کے آدمی آئے گا، سب صحیح سمجھ میں آئے گا. دین کے بنیادی اصول سیکھے نہیں، اور ایک آدمی جو ہے غلط باتیں کرنے لگے لوگوں کے سامنے، کم سے کم سلف کے اقوال تو پڑھ لے اس سلسلے میں. امام شافعی کہتے ہیں ہر حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہی میرا قول ہے، چاہے تم نے مجھ سے وہ حدیث سنی نہ ہو. یعنی مجھ سے حدیث سنی نہیں سنی یہ مت کہو بعد میں کہ ہمارے امام نے تو یہ حدیث کبھی بتایا نہیں ہم کو، تو ہم کیسا مانیں ان کی اس حدیث کو. نہیں، حدیث مجھ سے نہ بھی سنی ہو تو یاد رکھو کہ میں کبھی حدیث سے ہٹ کے نہیں بولوں گا. تو چاہے تم نے مجھ سے وہ حدیث نہ سنی ہو، لیکن میرا قول یہ یاد رکھو کہ میں کبھی بھی بولوں گا تو حدیث کے مطابق بولوں گا، چاہے بعد میں ہو یا میری مرنے کے بعد. اسی لیے کہتے ہیں یہ سیر اعلام النبلاء میں قول ہے. آگے کہتے ہیں لقد ضل من ترک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول من بعدہ، وہ آدمی بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بعد والے کسی اور شخص کی وجہ سے چھوڑ دی. گمراہی کا فتویٰ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہاں الٹا ہو گیا ہے. امام کے قول کو چھوڑے تو گمراہ، چاہے حدیث کی بنیاد پر امام رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑنے والا گمراہ. امام شافعی کا فتویٰ کیسا ہے؟ اب وہ الٹا ہے کہ سیدھا ہے، وہ آدمی غور کرے. امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ کسی کے قول کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا تو بھٹک گیا. آج الٹا معاملہ ہو گیا کہ حدیث کی وجہ سے کسی کے قول کو چھوڑ دیا، بھٹک گیا. کتنی عجیب بات، زمین کا آسمان ہو گیا، آسمان کی زمین ہو گئی. خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں یہ قول ذکر کیا ہے. امام احمد کے اقوال آپ دیکھیں، چوتھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا، کہ تم میری تقلید مت کرو. لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو، واضح الفاظ میں امام احمد کہہ رہے ہیں. ولا تقلد مالکا، اور مالک کی بھی تقلید مت کرو، اور ثوری کی بھی تقلید مت کرو، سفیان الثوری، اور اوزاعی کی بھی تقلید مت کرو. وخذ من حیث اخذوا، بلکہ وہاں سے لے جہاں سے انہوں نے لیا ہے. کہاں سے لو؟ جہاں سے انہوں نے. کہاں سے لیا انہوں نے؟ قرآن و سنت سے لیا. اور آپ بھی تو بولتے ہیں نا قرآن و سنت سے، تو قرآن و سنت سے لو. اس کو ابن القیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، ان سارے بزرگوں میں سے، علماء میں سے کسی ایک کی تقلید تو مت کر. لا تقلد دینک، اپنے دین میں ان میں سے کسی کی بھی تقلید تو مت کر. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ بہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے تجھ کو ملے اس کو لے لے. ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر، پھر تابعین میں بعد میں آدمی کیا ہے؟ مخیر ہے. اس کو بعض لوگوں نے غلط میننگ دے دی ہے، انہوں نے کہا پھر تابعین میں سے کس کو بھی چاہے چن سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو یہی ہو گیا پھر خواہش پرستی. کسی کو اپنی چوائس سے بہت اچھے دکھتے، میرے کو بہت یہ پسند آتی، ایسا نہیں کر سکتا ہے. تابعین میں مخیر رہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی تابعی کا قول حجت اور دلیل نہیں ہے، بلکہ جس کی بات دلیل کے مطابق ہے لیں گے، جس کی بات دلیل کے خلاف ہے اس کو چھوڑیں گے. تو یہ تخیر کس اعتبار سے ہے؟ یہ تخیر اس اعتبار سے ہے کہ دلیل کے مطابق کو لیں گے اور دلیل کے خلاف کو چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اصل ہوتی ہے، کسی تابعی کا قول حجت نہیں ہے. ابن کثیر کا آپ دیکھ لیں مقدمہ تفسیر کا، اس میں آپ کو ملے گا کہ تابعین کے اقوال دین میں حجت نہیں ہیں. تابعین کے اقوال دین میں حجت نہیں ہے. تو امام ابو داؤد نے مسائل امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آج کے ہمارے اس درس میں ہم نے دیکھی کہ قرآن اور سنت کی اتباع ہر مسلمان پر لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، علماء کا انکار نہ کرے، علماء کی شان میں گستاخی نہ کرے، خصوصاً ائمہ اربعہ ان کی تعظیم کرے، صحابہ کی باتوں پر چلے، صحابہ کو اپنے لیے رہنما بنائیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اگر کسی عالم کی بات ملتی ہے تو اس عالم کی بات کو احترام کے ساتھ ترک کرے،
اور اس کے خلاف اپنی زبان دراز نہ کرے، ان کی بے حرمتی، بے عزتی، ان کی شان میں گستاخی نہ کرتے ہوئے صرف اس بات کو چھوڑ دے، ان کو نہیں چھوڑے اور اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، اس میں تفقہ پیدا کرے، سرسری سطحی علم حاصل نہ کرے کہ یہ بھیانک ہوتا ہے، ادھورا علم دشمن ہوتا ہے انسان کا، ادھورا علم سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے انسان کا۔ تو ایک آدمی ادھورا علم حاصل نہ کرے بلکہ علماء کی رہبری میں، علماء کی مدد لیتے ہوئے قرآن و سنت میں گہری سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، لوگوں کو دعوت بھی دے۔ یہ اگر آدمی کرے گا تو اس آدمی کے لیے اللہ کی نصرت، اس کی مدد شامل حال ہوگی، اور ایسا آدمی قرآن و سنت کو سمجھنے میں آسانی پائے گا۔ لیکن تعصب کی پٹی آنکھ پر آدمی باندھ لے کہ بس ہم حق پر ہیں اور ہم جنت میں جانے والے ہیں اور باقی سب غلط ہیں اور ہم کو کچھ بھی بتاؤ ہم ماننے والے نہیں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس لیے کہ اندھا آدمی آنکھ والے کے برابر نہیں ہوتا ہے، اندھا آدمی آنکھ والے کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ تو بصیرت اور دلائل جو ہیں یہ آدمی کے لیے مفید ہوتے ہیں، وہ آدمی گڑھے سے بچتا ہے۔ آنکھ بند کر کے چلنا گڑھے میں گرنے کا یقینی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہ علم عطا فرمائے جو خیر والا، نفع والا ہو۔ ایسے تمام علوم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جن سے نقصان ہوتا ہے، اور شہوت پرستی، خواہش پرستی سے اور علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔